السلام علیکم گائز، آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رجب بٹ ایک شیطان صفت آدمی ہے، ٹھیک ہے، جو ہر ہفتے اس نے ایک نیا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جو طریق لبیک کے قائدین ہیں، مرکزی قائدین میں سے ایک جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو میں ویڈیو میں سنا دیتا ہوں، آپ اس بیان کو سنیے ذرا۔ کریٹیکل مسئلہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ڈینجرس جو معاملات ہیں، یہ وہ ہے رجب بٹ فیملی کے اور رجب بٹ کے، اور جو ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہے اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، یہ بیان انہوں نے اپنے مرکزی قائد سے جو ہے، مرکزی جو ان کے قائدین ہیں ان میں سے ایک قائد کا جو ہے انہوں نے بیان سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دلوایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی، بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے رجب بٹ کو مخاطب کیا ہے اور وارن بھی کیا ہے اپنی مثلاً اس لہجے میں۔ یہ آپ کو میں اسی بیان کا، انہی کے بیان کا آپ کو میں سمجھے کہ مفہوم بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور انہی کے بیان کا میں آپ کو سمجھے کہ سیم ایز میں آپ کو وہ بیان آپ کو میں سناتا ہوں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ غلطی کس طرف سے ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے جان بوجھ کے۔ اب بات یہ ہے جی کہ ان کے جو طریق لبیک کے مرکزی جو قائد ہیں ان کا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر سنا ہے یا نہیں سنا تو آپ مجھ سے سن لیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لفظ بلفظ انہی کا میں آپ کو سناتا ہوں، انہوں نے کہا ہے رجب بٹ صاحب یہ ویڈیو ہمارے ساتھ مت کھیلیں۔ آپ کو انہوں نے وارن بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ایک چیز غور سے سن لیں، کان کھول کے سن لیں، آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو ہمارے ادارے کا بھی پتہ ہے لاہور میں، اور اہل سنت والجماعت کے جو اور باقی ادارے ہیں ان کا بھی پتہ ہے۔ جو آپ کو نزدیک پڑ رہا ہے، جو آپ کے گھر سے یا آپ جہاں بھی ہیں آپ کو نزدیک سمجھ آتی ہے کہ وہ نزدیک ہے، آپ وہاں پہ جائیں، 8-10 علماء جو ہیں وہ اکٹھے کریں، جو معزز علماء ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، ان کو آپ اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے ان کے ادارے میں جائیں، اہل سنت کے کسی ادارے میں جا کے بیٹھ کے ان کو اپنی بات آپ بتائیں۔ ویڈیو آپ کی موجود ہے۔ اور دوسری ایک اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو میں معافی ہے نا، اس چیز کو بھی ہمارے ساتھ یہ معافی والا بھی کھانا نہیں کھیلیں۔ آپ یہ کریں، اگر آپ ادارے میں ہمارے مرکز میں آتے ہیں، اتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے، یہ ناظرین آپ کے سننے والی بات ہے، انہوں نے کہا ہے ہمارے ادارے میں آپ آ جائیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن یا مرکزی قائدین اتنے ظالم نہیں ہیں کہ کسی کی بات سنے بغیر اس پہ فتویٰ جاری کر دیں یا FIR جو ہے وہ دے دیں یا اس کو مارنے پہ آ جائیں۔ تحریک لبیک پاکستان بیسیکلی پڑھے لکھے علماء یا جو پڑھے لکھے دنیاوی جو علم رکھتے ہیں، یہ ان پر مشتمل ایک سیاسی جماعت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے رجب بٹ کو اتنا کہا کہ اتنی بڑی آفر دے دی کہ آپ مرکز میں آئیں، ہمارے کارکن آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ٹچ بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایک تو کارکن ایسے نہیں ہیں، اتنے ظالم نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے اسلام پہ کی ہے کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے، اس کا ہم جو ہے کوئی نکالیں گے راستہ، تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں معافی کا راستہ نکلا تو کیوں نہیں ہم آپ کو معافی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جی اگر آپ معافی کا راستہ نہیں نکلتا تو ہم آپ پہ وہ اسی طرح تلے رہیں گے کہ جی نہیں جی آپ کو قتل ہی کرنا جائز ہے تو آپ کو FIR آپ پہ، ٹھیک ہے، آپ کو جیل میں بند کریں گے، سزا دلوائیں گے۔ انہوں نے یہاں تک اس کو چھوٹ دے دیا ہے۔ اب آپ میری بات سنیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں اس مسئلے کو، ٹھیک ہے، موبائل پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وہ ولاگ بنانا، جی من معافی دے دیو، میرے سے غلطی ہو گئی، یا ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو علماء ہیں تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ کے بھی، ان سے ہٹ کے بھی جو علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے راستہ نکالا ہے۔ اب اگر یہ نہیں چاہتا یا یہ اس مسئلے کو زیادہ طول دینا چاہتا ہے یا خوش ہو رہا ہے جی 295C یا 295A کے متعلق یہ جو بھی اس نے بکواس کیا ہے، تو اگر یہ خوش ہو رہا ہے تو یہ تو غلط ہے۔ اگر ہمارے علماء راستہ نکال رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ پاکستان سے اگر باہر ہے، انہوں نے کہہ دیا کھل کے، انہوں نے کہا اگر باہر ہے تو آ جا، اگر پاکستان میں ہے تو ہمارے ادارے میں آ جا، مرکز میں آ جا۔ اب اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین اب یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلیں کوئی راستہ نکلے، ایک جان بچ جائے گی، اوپر سے اس کی والدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے اس کی بہن ہے، سسٹر ہے، پھر وائف ہے اب اس کی،
تو ان کے لیے بھی کوئی بھلا ہو جائے گا. تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو علماء ہمارے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے. لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر علماء جو ہے وہ راستہ اس کو دے رہے ہیں، وہ اسے بلا رہے ہیں، مرکز تک انہوں نے بلا لیا تحریک لبیک والوں نے، جو ایک ناممکن سی بات ہے. تو ناظرین اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا جو ہے کون غلط کر رہا ہے، کون مثلا بہتر کی طرف جا رہا ہے. جزاک اللہ.